بॉڈی میس کو نرش کرنے میں استعمال ہو رہا ہے، اس کی بونز میں نہیں لگ رہا ہے، تو اس کی ہائٹ چھوٹا اور موٹا ہو جائے گا اور مسکولر ہو جائے گا وہ بچہ. یہ بات صحیح ہے، لمبا نہیں ہو پائے گا، پھر لمبا نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مطلب اس حوالے سے بھی سوال ہمارے پاس اور بھی آئیں گے، ابھی ہیں بھی کچھ، لیکن ان کی بات ہم کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اجازت بریک کے لیے آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں 36373191 پہ. ڈاکٹر شگفتہ یہاں پہ موجود ہیں، جو بھی سوال کرنا ہو آپ کا سوال ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے. ابھی اجازت بریک کے لیے. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائی تھی کہ ہم کیلوری کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اکثر ہم پڑھتے ہیں جب ریسرچ کرو کہ 1500 کیلوریز فار ویمن اور 2500 کیلوریز مرد حضرات کے لیے ڈیلی جو انٹیک ہونا ضروری ہے. یہ درست ہے؟ ہاں بچے کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ بچے کے لیے اور کتنی ہونی چاہیے؟ پہلے بتائیں کہ کیلوری کنٹرول نہیں تو پھر یہ سب باتیں کیا ہیں؟ نہیں، کیلری کنٹرول میں نے میرے خیال ہے پہلے بھی اسی شاید پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کیلری کنٹرول کا کوئی سسٹم آپ کے اندر لگا ہوا ہی نہیں ہے. میں نے بڑے سارے کنٹرول سسٹم پڑھے ہیں باڈی کے، لیکن واحد کیلری کنٹرول سینٹر کے باڈی میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیلری جو ہے وہ ویری کرتی ہے جینڈر کے حساب سے، ویٹ کے حساب سے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے حساب سے، ایون آپ کی جینیٹک کمپوزیشن کے حساب سے، آپ کے مزاج کے حساب سے، موسم کے حساب سے، آپ کی نیند کے حساب سے، آپ کی اکیڈیمک ایکٹیویٹی کے حساب سے، آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے حساب سے. تو کبھی بھی جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو باڈی آپ کو خود بتاتی ہے کہ آپ نے کل آپ ہو سکتا ہے کہ 1000 کیلوریز کھائیں، اگلے دن آپ ہو سکتا ہے کہ 2500 کھا جائیں اور آپ کو ضرورت ہوگی. صدف لاہور سے ہمیں کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے ڈاکٹر شگفتہ سے بات کرنی. جی بات کریں. ہاں جی، پتا مسئلہ یہ میرا بیٹا ہے 3 سال کا، تو اس کو وامٹنگ بہت زیادہ آتی ہے. وہ کچھ بھی ہو جائے، تھوڑا سا ہائپر ہو جائے تو کوئی بھی پرابلم ہو جائے، فیڈر پیتا دودھ پیتا فوراً وامٹنگ، کبھی کبھی رات سوئے ہوئے اٹھ کے وامٹنگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. جی یہ چیز بتا رہی ہے اس کا ڈس فنکشنل لیور، یعنی اس کا لیور جو ہے وہ سلگش ہے. یہ بیماری نہیں ہے جگر کی، بیماری کا نام میں نے نہیں لیا ہے، صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس کا جگر جو ہے وہ خوراک کو ہینڈل نہیں کر پا رہا. اس کا بڑا آسان سا ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے دن کا آغاز دودھ کے ساتھ. عمر انہوں نے کیا بتائی تھی؟ 21 سال میں ہمیشہ 3 سال کا بچہ ہے نا. تو اس کے دن کا آغاز جو ہے وہ ناشتے کے ساتھ کریں، چاہے اس کو ابلا ہوا آلو دے دیں، چاہے اس کو ابلا ہوا انڈا دے دیں، چاہے اس کو کھیر دے دیں، حلوہ دے دیں. 1 چمچی سے بے شک سٹارٹ کرائیں اور تھوڑی سی عادت ڈال لیں کہ اس کو کھانوں کے بعد 1 ٹیبل سپون انہوں نے گرین ٹی پلا دینی ہے، جو چائنیز گرین ٹی ہے. تو اس بچے کا نوزیا یا جو تھوڑا سا اس کا لیور سلگش ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس بات کو لگیں گے کوئی 2 سے 3 ہفتے لگ جائیں گے. اور کوشش کریں کہ اس کی خوراک میں کوئی بھی میدے کی چیز نہ ہو. اچھا کچھ الرجیز بھی تو ہوتی ہیں نا، میدے کی چیز نہ ہو. میدے کی چیز نہ ہو. اچھا یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے سننا کہ میدے کی چیز سے فی الحال پرہیز کریں آپ جب تک کہ وہ بچہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. اچھا جی، میدے کا کوئی خاص اثر ہوتا ہے جگر کے اوپر؟ بالکل ہوتا ہے. میدا جو ہوتا ہے یا میدے کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آتی ہیں ریفائنڈ فوڈ کی کیٹیگری میں. گندم سے میدا بنتا ہے. جب اس پروسیس میں جہاں گندم سے میدا بنتا ہے، گندم کے تقریباً 20 سے 22 نیوٹرینٹس ضائع ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ کرومیم نکل جاتا ہے اناج میں، گندم میں سے میگنیشیم نکل جاتا ہے. کرومیم، میگنیشیم اور زنک آپ کے جگر کو چاہیے ہوتے ہیں اسی گندم کو ہضم کرنے کے لیے. اب یہ میدا جو بالکل میں اس کو ننگ دھڑنگ فوڈ کہتی ہوں، جس میں کوئی پوکا مطلب جس میں کوئی نیوٹرینٹس نہیں ہے، جب وہ اندر جاتا ہے تو ایک ایمرجنسی کریٹ ہوتی ہے کہ یہ کون سی فوڈ اندر آ گئی ہے. اور کوئی بھی ایسی فوڈ جو نیچر سے ہٹ کے اندر جائے گی وہ ہمیشہ لیور کو سٹریس کرے گی. کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ، رحمان ہے لاہور سے. جی السلام علیکم رحمان. وعلیکم السلام. جی میری 15 ایئر ایج ہے اور میرا ویٹ ہے 85 kg. اچھا. اور ایکچولی یہ ہے اس کے ساتھ کہ میں آؤٹ آف کنٹری کا جو میں کھانا کھاتا ہوں نا، مطلب باہر بھی جا کے یا گھر میں بھی، کھانا اتنی جلدی میرے ہضم نہیں ہوتا. اچھا فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہو، دوڑتے ہو، کھیلتے کودتے ہو؟ ہاں کرکٹ کھیلتا ہوں. کرکٹ کھیلتے ہو؟ اچھا چلیں کچھ آپ پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحبہ جواب دیتی ہیں. بس یہ ان سے رحمان سے یہی میں پوچھنا چاہوں گی کہ اگر یہ اپنے ناشتے کا خیال رکھتے ہیں، سب سے پہلی تو میری ان کو مشورہ ہے کہ یہ اپنا پراپر ناشتہ شروع کریں اور کوشش کریں کہ ہر میل کے بعد تھوڑی سی کوئی کوارٹر آف اے کپ گرین ٹی پینا شروع کریں. اور گرین ٹی پھیکی نہیں پینی ہے، پھیکی گرین ٹی سے مزید ویٹ گین ہو جائے گا. ذرا سا اس میں ایک پنچ شکر ڈال کے
وہ گرین ٹی اگر یہ تینوں میلز کے بعد لے لیں گے تو ان کا ویٹ کنٹرول ہوگا. اور کوشش کریں آہستہ آہستہ کہ پہلے 3 گھنٹے کا انٹرول ڈالیں, اس کے بعد 6 گھنٹے کے انٹرول پہ جائیں. یعنی اتنا اچھا ناشتہ کریں اور اتنا اچھا دوپہر کو یہ کچھ کھا لیں اور اتنا اچھا یہ رات کو کھائیں کہ ان کا 6 گھنٹے گزر جایا کریں. تو اسی کے اندر ویٹ اترے گا. اور واک, اسپورٹی ایکٹیویٹی کے ساتھ جو ہے وہ واک ضرور ایڈ کریں. اور واک بھی کھلی ہوا کی, ٹریڈ مل کی واک نہیں میں کہہ رہی, کیونکہ ٹریڈ مل کی واک سے آپ کی فیٹ برن نہیں ہوتی, کیونکہ کمرے میں آکسیجن اتنی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مسز عادل ہے ہمارے ساتھ.